شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل ہارر سٹوریز آفیشیل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوریز کا۔ یہ جو فرسٹ ہارر سٹوری ہے یہ میرے ساتھ خالد شیئر کر رہے ہیں۔ خالد کہتے ہیں میں حیدرآباد سے ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ بھیانک ہارر سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک دفعہ فیکٹری سے واپس آ رہا تھا۔ میں ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، تو جس راستے سے میں آتا تھا وہاں پر وہ روڈ کنسٹرکٹ ہو رہا تھا، تو لوگوں نے وہ راستہ بلاک کیا ہوا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ میں دوسرے کسی اور روڈ سے چلا جاتا ہوں۔ وہاں سے ایک اور روڈ بھی جاتا تھا، وہ مین ہائی وے کی طرف سے ہو کے جاتا تھا۔ جیسے میں اس روڈ پر آیا تو وہاں پر بھی جیسے راستہ بلاک کیا ہوا تھا، پتہ نہیں وہاں پر کس ایشو کے تحت انہوں نے وہ راستہ بند کیا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کس طرف جاؤں۔ وہاں سے ایک اور راستہ ابھی میں ٹرن نہیں ہونے لگا تو پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا کون نہیں۔ وہ آدمی اتنی رات کو کہاں سے آیا؟ رات 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے جس راستے کی طرف میں ٹرن کرنے لگا تھا وہاں سے ایک آدمی نکلا۔ اس آدمی نے مجھے یہ کہا کہ ہاں یہ راستہ بند ہے، یہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس وجہ سے انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ یہ جو راستہ ہے اس راستے پر آپ چلے جاؤ، یہ راستہ ٹھیک ہے۔ میں اس آدمی کو نہیں جانتا تھا، وہ آدمی مجھے نہیں جانتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے فلاں فلاں جگہ پر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ سیدھا راستہ اسی طرف جاتا ہے، آگے سے رائٹ سائڈ پر ٹرن کرو گے تو وہ ایریا شروع ہو جائے گا۔ میں نے اس کو تھینک یو کہا اور میں جیسے ہی جانے لگا پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ آدمی وہاں پر تھا ہی نہیں۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا کون نہیں تھا، میری تو کوئی جان پہچان بھی اس سے نہیں تھی۔ خیر میں اسی راستے پر آگے جانے لگا، میں موٹر بائک پر تھا۔ اب وہ راستہ جو تھا وہ اتنا سنسان تھا، اتنا ویران تھا، اس کے دونوں سائڈوں پر جیسے بہت گھنا جنگل ہوتا ہے۔ میں بڑا پریشان، یہ پتہ نہیں کون سا راستہ ہے، میں نے یہاں پر آ کر ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، وہ آدمی کون تھا، 100 سوال اس ٹائم ذہن میں آ رہے تھے۔ بائک پر تھا، آگے جب جا رہا تھا تو ایک دم سے میں نے دیکھا اس راستے پر کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے، جیسے کوئی جھک کے چل رہا ہوتا ہے، کوئی بوڑھی خاتون یا کوئی بوڑھا شخص ہو جیسے ان کی کمر جھک جاتی ہے تو وہ چلتا ہوا کوئی جا رہا ہے۔ مجھے کچھ تسلی ہوئی کہ یہاں پر کوئی تو ہے، راستہ اٹس مین کے راستہ ٹھیک ہے۔ جیسے میں جانے لگا تو میں اس کے پاس سے گزرا تو ایسا لگا جیسے اس نے مجھے آواز دی ہے، مجھے روکا ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جانے لگا تو جیسی آواز سنی تو میں رکا، میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ جو تھی وہ مجھے اشارہ کر کے روک رہی تھی، کوئی بوڑھی عورت تھی۔ میں نے بائک ٹرن کیا، میں نے کہا جی کیا بات ہے؟ بڑی وہ بزرگ تھی، بہت بزرگ، بہت لمبی اس کی نوز تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ نا یہ تھوڑا سا مجھے آگے تو چھوڑ دو، پاس ہی میرا گھر ہے۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ آدھی رات کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ اتنی بزرگ ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا میری بیٹی بہت بیمار تھی تو میں دوائی لینے گئی تھی، تو کوئی سواری نہیں ملی تو میں پیدل آ رہی ہوں، تو میرا پاس گھر ہے تو مجھے چھوڑ دو۔ مجھے ترس بھی آیا ان پر، اتنی بزرگ تھیں۔ بڑی مشکل کے ساتھ جیسے کیسے کر کے وہ میرے بائک پر بیٹھ گئی، میں نے بائک چلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آدھی سڑک گزر گئی تو کہتی ہیں کہ لیفٹ سائڈ پر مڑو، اس طرف میرا گھر ہے۔ مجھے یاد آیا کہ مجھے اس آدمی نے کہا تھا کہ رائٹ سائڈ پر مڑو گے تو وہ راستہ آ جائے گا۔ میں اب ان کو وہاں پر اتار بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے جیسے لیفٹ سائڈ پر ٹرن کیا تو وہ ایک کچا سا راستہ تھا۔ میں نے یہ کہا کہ اس طرف گھر ہے آپ کا؟ کہتی ہاں اس طرف گھر ہے، بس تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے، تھوڑا سا اور آگے کرتی کرتی وہ تو اس کچے راستے پر مجھے بہت آگے لے گئیں۔ میں نے یہ کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ کہتی بس یہ آ گیا ہے، میرا گھر آ گیا ہے۔ تھوڑا سا اور آگے گئے تو جیسے میری نظر پڑی وہ تو ایک بہت بڑا قبرستان تھا، وہ مجھے قبرستان میں لے آئی۔ میری نظر پڑی تو میں تو ڈر گیا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ تو قبرستان ہے، یہ ادھر کدھر گھر ہے آپ کا؟ یہ کہنے کی دیر تھی وہ میرے بائک سے نیچے بھی اتری، وہ اتنی بھیانک اور وہ اتنے بھیانک انداز میں ہنسنے لگ گئی۔ وہ تو انسان تھی ہی نہیں، وہ تو کوئی چڑیل تھی، کوئی جنات تھی وہ۔ میں اتنا گھبرایا، اتنا ڈرا، میں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی، اللہ کا نام لیا، میں نے اپنا بائک ٹرن کیا
وہ تو جنات تھے، وہ تو میرے پیچھے لگ گئے۔ وہاں پر ایک ایسی مخلوق بھی میرے پیچھے جیسے کوئی جانور نما مخلوق تھی۔ اس کی بہت لمبی دم تھی، بہت لمبے لمبے کان تھے اور سرخ رنگ کی اس کی آنکھیں تھیں۔ بہت بھیانک چہرہ تھا۔ وہ میرے پیچھے اتنی بھیانک آوازیں نکال رہے تھے۔ اب میں بالکل وہاں سے نکلا تو میں سیدھا رائٹ سائڈ پر جانے لگا۔ اتنی لمبی وہ سڑک تھی، وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور میں آیت الکرسی پڑھ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ جیسے میں وہ سڑک ختم ہوئی، میں باہر ٹرن ہوا، آگے سے ایک اور روڈ شروع ہو گیا۔ میں وہاں پر اپنا بائک بھگا رہا تھا کہ جدھر بھی یہ مجھے جانا ہے، مجھے یہاں سے تو نکلنا ہی ہوگا۔ جب میں اس سڑک پر تھا، میں نے اسی آدمی کو دیکھا جس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے رائٹ سائڈ پر جانا ہے۔ وہ آدمی وہاں پر کیوں تھا، وہ کون تھا، پہلے وہ غائب ہو گیا، مجھے دوبارہ نظر آیا، اس کے بعد تو میں رکا ہی نہیں، کیونکہ پوری سڑک تک وہ جنات میرے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، آوازیں نکالتے تھے۔ وہ عورت بھی تھی جو مجھے آوازیں دے رہے تھے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، ایسے مجھے بلا رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیسے کیسے کر کے کن کن راستوں سے۔ مجھے پھر راستے میں پولیس نے روکا، میں نے انہیں بھی بتایا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ وہ تو مذاق سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ اس کے بعد پھر ان لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ نہیں تم ہمارے ساتھ تھانے چلو، پتہ نہیں تم کہاں سے آ رہے ہو، کیونکہ میں ڈرا ہوا بہت تھا۔ وہ لوگ مجھے تھانے لے گئے، میں نے انہیں باقاعدہ ساری بات بتائی کہ میں آپ لوگوں کو سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں فلاں فلاں راستے سے آ رہا تھا، میں فیکٹری کا ملازم ہوں، یہ میرا بائک ہے، سب کچھ دکھایا۔ وہ راستہ بند تھا، میں اس راستے پر آیا تو مجھے ایک آدمی ملا، اس نے مجھے کہا کہ اس راستے سے جاؤ۔ وہاں سے مجھے ایک بوڑھی عورت مل گئی، وہ مجھے قبرستان تک لے گئی، وہ جنات تھے۔ وہاں پر ایک اور پولیس کا ہی کوئی آدمی تھا، پتہ نہیں وہ کون تھا، کوئی حوالدار تھا یا جو بھی تھا۔ اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ جو ہائی وے سے سڑک اندر آتی ہے، اس سڑک پر بہت زیادہ جنات ہیں، کیونکہ وہاں پر ایک قدیم پرانا قبرستان ہے۔ اس قبرستان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ جنات کا گڑھ ہے، اسی لیے وہاں پر لوگوں نے تدفین کرنا بند کر دی۔ وہاں پر بے تحاشا جنات اور چڑیلے ہیں، کیونکہ وہ قبرستان جو تھا وہ علاقے اور آبادیوں سے بہت دور تھا، تو وہاں پر لوگ جاتے نہیں تھے۔ پھر اگر کبھی کوئی وہاں پر جاتا تھا تو ان کے ساتھ جنات نے ان کو ڈرانا شروع کر دیا، اور وہی جنات ہیں اس سڑک پر بھی پھرتے ہیں۔ وہ سڑک خونی سڑک اور خونی راستے کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پر اس آدمی کے مطابق بہت سے روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے تھے بھی۔ اس نے کہا کہ تمہاری قسمت اچھی ہے، جو اللہ کا تم پر کرم تھا جو تم بچ گئے ہو، ورنہ وہ فوراً سے پہلے گاڑی ہو بائک ہو، اس کے آگے کوئی ایسا بلیک کلر کا کوئی شیڈو آتا ہے کہ کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور انسان وہیں پر گرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی وہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے۔ پھر وہ لوگ میرے ساتھ آئے، مجھے گھر چھوڑ کر آئے۔ ایک آدمی ان کا پولیس کانسٹیبل تھا، میرے ساتھ آیا، میرا گھر دیکھا انہوں نے، کیونکہ وہ ابھی بھی یقین نہیں کر رہے تھے۔ گھر والوں سے بھی تصدیق کی، میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ گھر آیا، گھر والوں کو بھی ساری بات بتائی۔ امی ابو نے بہت شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ تم بچ گئے ہو۔ میں کبھی بھی وہ رات نہیں بھول سکتا، بہت بھیانک رات تھی وہ، بہت خوفناک ایکسپیرینس تھا جو میرے ساتھ ہوا۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ خالد آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی اقرا شیئر کر رہی ہیں۔ اقرا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ دادی اماں کی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میری دادی اماں بتاتی ہیں جب وہ ینگ ہوتی تھیں تو جب ان کی شادی ہوئی تو اپنی شادی کے بعد اپنے سسرال میں جب وہ آئیں تو جو ان کا کمرہ تھا، دادی اماں کہتی ہیں کہ جب بھی میں وہاں پر سوتی تھی تو مجھے پہلے دن سے ہی خواب میں ایک عورت نظر آتی تھی، اور وہ عورت جو تھی مجھے آ کر یہ کہتی تھی کہ تمہارے ادھر کمرے میں ادھر نیچے خزانہ ہے، تو تم لوگ اس کو کمرے کی کھدائی کرو، تمہیں خزانہ ملے گا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ مجھے اس طرح کے خواب کیوں آ رہے ہیں۔ نئی میری شادی ہوئی تھی، پہلے تو ڈر کے مارے میں کسی کے آگے نام ہی نہیں لیتی تھی۔ کافی ٹائم یوں گزر گیا، 3-4 ماہ گزر گئے، تقریباً وہ عورت مجھے روز خواب میں نظر آتی تھی۔ اپنے گھر جب میں آئی تو میں نے یہ بات اپنے گھر والوں سے شیئر کی، تو میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ سسرال میں ایسی کوئی بات نہیں کرنی، تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا، کہیں تمہیں یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں کیسی باتیں یہ کر رہی ہے۔ میں چپ کر جاتی تھی۔ بار بار وہ عورت مجھے خواب میں نظر آتی تھی، بڑا عجیب سا اس کا چہرہ تھا، بڑی موٹی بھاری سا اس کا وجود تھا، یعنی کافی موٹی عورت تھی، اور اس کی ہائٹ بہت زیادہ تھی، بہت بلیک کلر کا اس کا چہرہ تھا، اور اس نے مخصوص ایک ہی کلر کا ڈریس پہنا ہوتا تھا، اورنج سے کلر کا۔
مجھے بار بار کہتی تھی یہاں پر بہت خزانہ ہے، تم خزانہ نکال لو۔ دادی اماں کہتی ہے کہ ہم لوگوں کی جو ان کا سسرال تھا وہ گھر حویلی نما تھا، تو کہتی کہ کچن کافی زیادہ بڑا تھا، پورا ایک کمرہ تھا کچن کی جگہ پر۔ تو وہاں پر میں کھانا بنا رہی تھی تو ایک دم سے مجھے، اب ان کے کچن میں وہ کہتی ہے کہ کھڑکی لگی ہوئی تھی، کھڑکی میں سے آواز آئی جیسے میرا کسی نے نام لیا۔ میری دادی ماں کا نام نسیم تھا، تو میری دادی اماں کو کسی نے نسیم کہہ کے آواز دی۔ دادی اماں ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید میری ساس مجھے بلا رہی ہیں، اٹھی اور باہر جب جھانک کر دیکھا تو جو ان کی ساس تھی وہ باہر صحن میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے بلایا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو نہیں بلایا تمہیں۔ وہ کہتی ہے میں پھر واپس آ گئی، پھر آ کر کچن میں کام کرنے لگی، تو ابھی 5 منٹ گزرے، اس نے مجھے پھر آواز دی۔ جیسے ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت جو میرے خواب میں آتی تھی مجھے وہ حقیقت میں نظر آ گئی، وہ کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی، شام کا ٹائم تھا۔ دادی اماں کہتی ہے میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں وہاں سے چیخیں مارتے ہوئے باہر بھاگی۔ میں نے یہ بات آ کر اپنی ساس کو بتائی کہ مجھے تو وہاں پر کوئی عورت نظر آئی ہے اور مجھے آوازیں دے رہی ہے، یہ عورت میرے خواب میں بھی آ رہی ہے، 4 ماہ ہو گئے ہیں، پہلے دن سے میں اس گھر میں آئی ہوں تو مجھے یہ خواب آ رہا ہے کہ تمہارے کمرے میں خزانہ دفن ہے، تو تم لوگ وہاں سے خزانہ نکالو۔ ان کی ساس بڑی پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، ہمیں تو آج تک کوئی ایسا خواب نہیں آیا۔ پھر یہ اس کو عورت بھی نظر آنے لگ گئی ہے۔ شام کو جب میرے سسر آئے، میرے ہسبینڈ آئے، ان سے بھی بات ہوئی، ان کو ساری بات بتائی۔ میری ساس نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، تم اس خواب کے بارے میں سوچ رہی تھی اس لیے تمہیں نظر آیا ہوگا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرا وہم نہیں ہے، اس نے مجھے باقاعدہ آواز دی، اسی لیے میں آپ سے پوچھنے آئی تھی۔ انہیں ابھی بھی اس بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم صبح بلائیں گے کسی کو جو پڑھائی وغیرہ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے بھی اس بات پر یقین کر لیا کہ ٹھیک ہے، صبح جب کوئی آئے گا تو پتہ چل جائے گا۔ ہم لوگ سو گئے، سردیوں کا موسم تھا، آدھی رات کا ٹائم ہوا تو باہر دروازے پر اس نے دستک دینا شروع کر دی۔ بار بار کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے پوچھا کہ کون ہے باہر، تو آواز نہیں آتی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے بھی پوچھا کہ باہر کون ہے، دوبارہ سے دستک ہوئی، وہ اٹھے، انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، ابھی آ کر لیٹے ہی پھر دستک ہونے لگی۔ میں اٹھی اور جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میں نے باہر جھانک کر دیکھا وہی عورت جو تھی، جو میرے خواب میں آتی تھی، جو مجھے آج شام کو نظر آئی تھی، وہ بالکل کچن کے دروازے کے درمیان میں کھڑی تھی۔ میں بہت ڈر گئی، وہ بہت ڈراؤنی تھی، میں تو بہت خوفزدہ ہوئی۔ میں چیخنے لگ گئی کہ میں نے بھی اس عورت کو پھر یہاں پر دیکھا ہے۔ پھر سب جاگ گئے، مجھے بڑا سمجھایا۔ میرے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ نہیں، بار بار کوئی دروازہ بجا رہا تھا، یہ جھوٹ نہیں بول رہی، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ خیر صبح ہوئی، فجر کی نماز کے لیے سب جاگے، سب نے نماز پڑھی۔ میں باتھ روم سے وضو کر کے باہر آئی تو مجھے پھر وہ چلتی ہوئی نظر آئی، جیسے وہ ادھر ہی کچن کی بیک سائڈ پر جو صحن تھا اس طرف میں نے اسے جاتے دیکھا۔ میں نے نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ میری مدد کر، یہ مجھے بہت زیادہ یہ مخلوق ڈرا رہی ہے، میرا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی سے۔ صبح ہوئی تو 9 بجے کا ٹائم تھا۔ میرے جو سسر تھے وہ ایک بزرگ کو لے کر آئے، وہ بزرگ آئے، ان بزرگ نے وہاں پر پڑھائی کی، میرے سے ساری خواب پوچھی، پڑھائی کی۔ اس جگہ پر جا کر جب دیکھا، پڑھائی کر کے انہوں نے کچن بند کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر 10-15 منٹ کے اندر کچن میں کوئی برتن گرا یا کسی برتن کے گرنے کی آواز آئی، کچن میں کوئی ہلچل ہوئی، تو سمجھ لیں آپ کے گھر میں جنات موجود ہیں۔ وہ بزرگ وہیں پر صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے، کسی نے کچن میں برتن گرانے شروع کر دیے، پلیٹس نیچے پھینکنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر میں سخت جنات ہیں۔ اس لڑکی کو بار بار وہ مخلوق اس لیے نظر آ رہی ہے کہ یہ نئی نویلی دلہن ہے اور یہ یہاں پر ایک جوڑا رہتا ہے جنات کا، اس کا جو جن ہے اس کو کسی نے قید کیا ہوا ہے، جس کو وہ خزانہ کہہ رہی ہے، وہ جن ہے جو اس کمرے میں قید ہے، وہ وہاں پر کسی چیز میں دفن ہے۔ وہ اس لیے بار بار خزانے کی لالچ دے رہی تھی کہ یہ نکالیں گے تو وہ باہر نکل آئے گا، تو آپ نے غلطی نہیں کرنی اس جگہ کو کھودنے کی، یہاں پر کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ جو دلہن ہے اس لڑکی کا یہ کمرہ بدل دیں اور اس کمرے کو بند کر دیں۔ ایسے ہی کیا، وہ کمرہ بدل دیا میرے والا، دادی اماں کہتی ہیں کمرہ چینج ہو گیا، اس کمرے کو بند کر دیا۔ اب رات کے ٹائم وہ تو سونے نہیں دیتی تھی، وہ تو بار بار دروازے پر دستک دیتی تھی، مجھے آوازیں دیتی تھی، مجھے بلاتی تھی، بار بار پھر خواب آ رہے تھے کہ نیچے خزانہ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اب بہت زیادہ یہ معاملہ جب الجھ گیا، میں بہت ڈرنے لگی، میں بیمار رہنے لگ گئی۔
مجھے خوف آنے لگ گیا، جیسے میرا بخار اترتا نہیں تھا، میرا رنگ پیلا، بہت پیلا پڑنے لگ گیا۔ تو پھر میرے جو ساس سسر تھے انہوں نے اس کمرے کی کھدائی شروع کروائی۔ جیسے انہوں نے اس کمرے کی کھدائی کروائی تو وہاں پر ان کو ایک مٹی کی جیسے ہنڈیا نما ہوتی ہے وہ ملی، اس کو باندھا ہوا تھا اوپر۔ جیسے وہ مٹی کی ہانڈی انہوں نے باہر نکالی، ایسا لگا جیسے وہاں پر تو جیسے آندھی طوفان شروع ہو گیا، بہت زیادہ آندھی شروع ہو گئی، سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ وہ جو وہاں پر تھے ایک عامل کو بھی بلایا ہوا تھا، انہوں نے پہلے پڑھائی کی تھی تب وہاں سے کھدائی شروع ہوئی تھی۔ جیسے وہ مٹی کی ہانڈی باہر نکلی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی، انہوں نے اس پر پڑھائی کی، اس کو یہ کہا کہ گھر کا مین دروازہ آپ لوگ کھول دیں اور آپ سب لوگ ایک کمرے میں چلے جائیں۔ ہم سب لوگ ایک کمرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد ان عامل نے کچھ پڑھائی کی، پڑھائی کرنے کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں سے ایسی آواز آنے لگی جیسے کوئی بہت بھیانک آواز میں کوئی بکری بولتی ہے۔ میرے سسر بھی باہر تھے، ان عامل کے پاس ہی تھے کیونکہ وہ بزرگ تھے اور انہوں نے اپنے پاس روکا۔ کالے رنگ کی ایک بکری کچن کے پیچھے سے نکل کر آئی۔ اس بکری کو لے کر وہ عامل جو تھے اور وہ جو مٹی کی ہانڈی تھی اس کو لے کر، اس بکری کو ساتھ لے کر وہ ہمارے گھر سے باہر چلے گئے، سیدھا نہر پر گئے۔ نہر پر جا کر انہوں نے، وہ بکری ساتھ ساتھ چلتی گئی، سب نے دیکھی وہاں پر وہ کالے رنگ کی بکری، اور وہ ہانڈی کو لے کر جب گئے وہاں پر نہر میں جا کر انہوں نے اس ہانڈی کو پھینک دیا۔ انہوں نے اس کا منہ نہیں کھولا، جیسے انہوں نے پھینکا تو وہ ایک سمت میں جیسے بہنے لگ گئی، تو وہ بکری اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بس اب ہم لوگوں کا کام ہو گیا، اب یہاں سے چلیں۔ جب واپس آئے انہوں نے ہمارے گھر میں پڑھائی کی، انہوں نے یہ کہا کہ 7 دن یہاں پر لگاتار قرآن خوانی کروانی ہے اور 7 دن آپ لوگوں نے قربانی کرنی ہے بکرے کی، کالے رنگ کے بکرے کی قربانی کر کے اس کا جو میٹ ہے وہ آپ لوگ ڈسٹریبیوٹ کر دیں جہاں مرضی۔ 7 دن پہ لگاتار وہاں پر قربانی ہوئی۔ 7 دن کے بعد وہ عامل آئے، انہوں نے پھر پڑھائی کی، پھر اس کمرے کا فرش بنا۔ اس کے بعد نہ تو مجھے آواز آئی نہ ہی پھر مجھے وہ خواب میں نظر آئی۔ پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی جو بکری کے روپ میں تھی وہاں پر، اور وہ جو مٹی کی ہانڈی نکلی تھی اس میں وہ جن قید تھا جیسے وہ پہلے بزرگ نے بتایا تھا۔ تو یہ دادی اماں نے ہمیں یہ سٹوری بتائی تھی، ان کی زندگی کی کہانی تھی۔ دادی اماں کہتی ہیں پھر تقریباً 3-4 سال کے بعد ان کے سسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور پھر ان لوگوں نے وہ حویلی چھوڑ دی تھی، اس کے بعد وہ لوگ شہر میں شفٹ ہو گئے۔ تو یہ میری دادی اماں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اقرا آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheervik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ملاقات ہوگی خوفناک کہانیوں آفیشیل پر، اور پرسوں ملاقات ہوگی ہارر سٹوریز آفیشیل پر۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔